اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الصادق علیہ الصلاة والسلام من عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خداوند متعال کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں یہ فرصت، یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم شب شہادت سیدہ دو عالم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کریں، خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، زہرا اکیڈمی، اس کے مسئولین، ذمہ دار اور متعلقین، جتنے بھی افراد ترویج مکتب اہل بیت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، زحمتیں اٹھا رہے ہیں، پروردگارا ان کوششوں کو، ان زحمتوں کو، ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگارا ان کے حوصلوں کو بلند فرما تاکہ یہ معارف اہل بیت کو بہتر انداز میں، اچھے انداز میں عام مومنین تک، مسلمانوں تک پہنچائیں۔ آج کی گفتگو کے لیے جس حدیث کو، جس سخن معصوم کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اور جو آپ کی سماعتوں کی نظر کیا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، جس میں امام فرما رہے ہیں من عرف فاطمہ، جس نے فاطمہ کی معرفت حاصل کی، حق معرفتہا، جیسے معرفت حاصل کرنے کا حق ہے، فقد ادرک لیلۃ القدر، یقیناً اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل شب ہے۔ اسی حدیث میں امام کا یہ جملہ بھی نظر آتا ہے کہ انما سمیت فاطمہ لأن الخلق فتموا عن معرفتها، کہ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ مخلوقات کو جناب سیدہ کی معرفت سے روک دیا گیا ہے۔ جناب سیدہ کی معرفت سے مخلوقات عاجز و درماندہ ہیں، یعنی مخلوقات اس طرح سے سیدہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتی جیسا معرفت حاصل کرنے کا حق ہے۔ البتہ ہم انسان جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، وہ اپنے ظرف کے مطابق، اپنی توان اور استعداد کے مطابق سیدہ کی معرفت کا حق ادا کر سکتے ہیں، حق ادا کر سکتے ہیں، ان کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ سیدہ کی معرفت کے کچھ پہلو یا کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں خود یہ جو معرفت، آگہی، پہچاننا، یہ جو سلسلہ ہے، اس کے حوالے سے چند عرائض آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دیکھیں، ہماری زندگی کے اندر معرفت، پہچاننا، آگہی کا جتنا بھی سلسلہ ہے، یہ سب ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزر سکتی، جس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے۔ جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوگا، یہ آگہی، علم، معرفت، شناخت، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں، یہ سب اس جاننے کی کیفیت کا نام ہے کہ جب ہم کسی چیز کو جانتے ہیں، اور جب تک ہم کسی چیز کے بارے میں نہ جانیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے گھر سے دفتر یا دفتر سے گھر اسی وقت جا سکتے ہیں جب آپ کو اپنے گھر کا بھی علم ہو، آپ کو اپنے دفتر کا بھی علم ہو، یعنی آپ کو گھر کی معرفت بھی ہو، دفتر کی معرفت بھی ہو۔ آپ اپنے گھر سے بازار، مارکیٹ، اپنے دوستوں کے یہاں ملاقات کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے یہاں احوال پرسی کے لیے صرف اسی وقت جا سکتے ہیں جب آپ کو معرفت ہو، جب آپ کو علم ہو،
جب آپ کو پہچان ہو. اگر یہ نہیں ہوگی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ ان تمام امور میں سے کسی بھی امر کو انجام نہیں دے سکتے. یہ ہے معرفت کا پہلا مرحلہ. اس سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ ہم اپنی زندگی اسی معرفت، اسی علم، اسی آگاہی اور انہی چیزوں کے ذریعے سے گزارتے ہیں. اچھا، اس سے بھی بڑھ کر ہم انسانوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہم معرفت کو، ہم علم کو، ہم آگہی کو اس کے متعلقہ مآخذ سے حاصل کرتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم علم کو، معرفت کو غیر متعلقہ انسان سے حاصل کریں، غیر متعلقہ افراد کے پاس جائیں اور ان سے معلومات حاصل کریں. آپ نے اگر ٹرین کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہیں تو آپ وہیں انفارمیشن پر جا کر معلوم کریں گے کہ کون سی ٹرین کس وقت آ رہی ہے، یا کلی سے معلوم کریں گے چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ یہاں پر خدمات انجام دیتا ہے، یہ یہاں پر ملازم ہے، اس کو تمام ٹرینوں کی آمد و رفت کا علم ہوگا. یہ مزاج ہے ہمارا. اگر کسی کا کوئی بچہ بیمار ہو جائے، کوئی شخص، کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے، تو وہ متعلقہ افراد سے جا کر معلوم کرے گا کہ اچھا ڈاکٹر کہاں ہے، بہترین اسپیشلسٹ کہاں ہے. کبھی آپ کسی انسان کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ ڈاکٹر کے بارے میں جاننے کے لیے پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہوئے افراد سے سوال کرے. پیٹرول پمپ پہ جو نوجوان پیٹرول بھر رہے ہوتے ہیں ان سے جا کے سوال کرے کہ یہاں چائلڈ اسپیشلسٹ یا فلاں شعبے کا ماہر کہاں رہتا ہے. کبھی آپ کسی ایسے فرد کو نہیں دیکھیں گے کہ جو اپنی روزمرہ کی زندگی کے حوالے سے یا اسی ڈاکٹر کے حوالے سے پوسٹ آفس جا کے معلوم کرے کہ بھئی مجھے کسی اچھے سے ڈاکٹر کا پتہ دے دو. کبھی ایسا نہیں ہوتا. یہ ہم انسانوں کی خصوصیت ہے کہ ہم معلومات کو، ہم معرفت کو، ہم ان چیزوں کو متعلقہ افراد سے حاصل کرتے ہیں، متعلقہ شخصیات سے حاصل کرتے ہیں، اور خاص طور پر جن افراد کی ہماری زندگی میں ضرورت ہوتی ہے ان کے بارے میں ضرور علم حاصل کرتے ہیں. آپ سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کے محلے میں دودھ دہی کی دکان کہاں ہے، فوراً بتا دیں گے کہ اچھا دودھ یہاں سے ملتا ہے، اچھا دہی یہاں سے ملتا ہے. گروسری کی دکانوں کا آپ کو بہت زیادہ اور بہت اچھا علم ہوگا. یہ تمام معلومات ہم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ جو زندگی کا چرخہ ہے یہ بہتر انداز میں چلے. اگر کسی کو معلوم نہیں ہوگا تو وہ معلومات بھی حاصل کرے گا. یہ ہمارا مزاج ہے ہم انسانوں کا کہ اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے کے لیے، اپنے وقت کو زیادہ اچھے انداز میں گزارنے کے لیے ان تمام معلومات کو حاصل کرتے ہیں. ہم یہی نہیں رکتے، یعنی معلومات بھی حاصل کرتے ہیں، متعلقہ ماخذ سے حاصل کرتے ہیں، اور اگر ہم اس مسئلے کی طرف اہمیت نہ دیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نقصانات کی ایک پوری زنجیر ہماری زندگی میں داخل ہو جاتی ہے. آپ کتنے ہی افراد کو دیکھیں گے کہ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضور ہم نے فلاں صاحب سے مشورہ کیا تھا، انہوں نے مشورہ دیا اور ان کے کہنے پہ ہم نے کاروبار شروع کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ گھاٹا ہوا، سارا سرمایہ ڈوب گیا. آپ اگر صحیح افراد سے مشورہ نہیں کریں گے تو اس کے نقصانات آپ کی زندگی کے اندر شامل ہو جائیں گے، اور شامل ہوتے ہیں. آپ کے کتنے ہی ایسے جاننے والے، آپ کے کتنے ہی ایسے عزیز ہوں گے جو اس قسم کے حادثات کا شکار ہوئے. ایک بڑا معروف واقعہ ہے، میں یہ صرف زندگی کے اندر اس مسئلے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت بہلول دانا ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص کہ جس کو سفر درپیش تھا، پیسے امانت کے لیے رکھوانے کے بجائے اس نے فیصلہ کیا کہ اگر امانت کے لیے رکھوا دوں گا، جب پلٹ کر آؤں گا پیسے اتنے کے اتنے ہی ہوں گے، تو کیوں نہ میں یہ بہلول دانا سے، اس کے قصے بڑے معروف ہیں، اس کے بارے میں لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، انہی سے مشورہ کر لوں کہ میں کیا کروں. تو حضرت بہلول دانا کی خدمت میں حاضر ہوئے، بیٹھ گئے پاس اور کہنے لگے، اے بہلول دانا، میرے پاس کچھ رقم ہے، کچھ سرمایہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، جب واپس آؤں تو میرا سرمایہ بڑھ جائے، مجھے کچھ منافع حاصل ہو، پروفٹ حاصل ہو، تو کیا کروں؟ حضرت بہلول کہنے لگے کہ تم سفر پر جا رہے ہو تو ایک کام یہ کرو کہ تھوڑا سا لوہا، جتنا تمہارے پاس رقم ہے، لوہا یا کپاس یا دونوں چیزیں لے کے رکھ دو، جب سفر سے واپس آؤ گے تو ان کو بیچ دینا. اس شخص نے ایسے ہی کیا، لوہا اور کپاس لے کر اور رکھ دی.
اور سفر پر چلا گیا، واپس آیا، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ خراب نہیں ہوتی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد قیمت بازار سے معلوم کی تو دیکھا کہ قیمت ماشاءاللہ بہت اچھی ہو چکی ہے، فروخت کر دی، اور اس نے یہ سلسلہ شروع کر لیا کاروبار کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں برکت دی، بہت زیادہ سرمایہ دار ہو گیا۔ اب جب سرمایہ دار ہو گیا تو ایک دن حضرت بہلول کو ایسے ہی گلی کے اندر اپنے مخصوص لکڑی کے گھوڑے پہ سوار دیکھا تو کہنے لگا کہ بہلول دیوانہ، مجھے یار کوئی کاروبار کا کچھ بتاؤ کہ میں اب ماشاءاللہ اللہ نے میرے اوپر بڑی رحمت کی ہے، بہت برکت دی ہے، بہت سرمایہ ہے، تم بتاؤ کہ میں کیا کاروبار کروں۔ حضرت بہلول کہنے لگے کہ پیاز اور تربوز لے لو، پیاز اور تربوز کا کاروبار کرو، لے کے رکھ لو، کچھ عرصے بعد بیچ دینا۔ اس شخص نے جتنے کا لوہا اور کپاس لیا تھا اس سے ڈبل پیسوں کا پیاز اور تربوز لے کے ڈال دیے۔ کچھ ہی عرصہ گزرا کہ پیاز سبز ہونا شروع ہو گئی۔ سبز ہوئی تو خشک ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے پیاز۔ آپ لوگ اچھی طرح سے اپنے گھروں کے اندر دیکھ لیتے ہیں کہ اگر پیاز زیادہ عرصہ پڑی رہے تو سبز ہو جاتی ہے۔ تربوز رکھے رکھے خراب ہو گیا تو اس شخص کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے کہا کہ یہ کیا کیا بہلول نے میرے ساتھ؟ بھاگا اور جا کے حضرت بہلول کو پکڑ لیا، کہنے لگا کہ تم نے یہ کیا کیا میرے ساتھ؟ میرا سارا سرمایہ ڈبو دیا۔ بہت بگڑا حضرت بہلول پر۔ حضرت بہلول کہنے لگے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب تم نے پہلی مرتبہ مجھ سے مشورہ کیا تھا تو مجھے کہا تھا کہ بہلول دانا، اے بہلول عاقل، اے بہلول عقل مند، تو میں نے اپنی عقل کے حساب سے تمہیں مشورہ دیا تھا۔ آج جب تم نے مجھ سے مشورہ مانگا تھا تو تم نے اپنے پیسے کے گھمنڈ میں مجھ سے کہا تھا او بہلول دیوانہ، تو میں نے وہی دیوانگی والا تمہیں مشورہ دیا، نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ میری غلطی نہیں ہے، غلطی تمہاری ہے۔ تو آپ یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کتنے حساس ہیں۔ اس دنیاوی زندگی میں جو شاید 60-70 سال سے زائد کی نہیں ہے، کتنے فکر مند ہیں کہ ہماری دنیاوی زندگی، ہماری یہاں کی زندگی اچھے انداز میں گزرے، بہتر انداز میں گزرے۔ جب ہم اپنی اس دنیاوی زندگی کے معاملے میں اتنے حساس ہیں تو وہ زندگی جو خلود پر مبنی ہے، وہ زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ زندگی جو الی الابد ہے، اس کے بارے میں ہمیں کتنا حساس ہونا چاہیے۔ اسی حساسیت کے بارے میں چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں کہ جناب سیدہ کی معرفت اسی حساسیت سے مربوط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ کی معرفت ہمیں اس دنیا کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بھی کام آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ من عرف فاطمہ حق معرفتہ، کہ اگر کسی نے اس دنیا میں سیدہ کی معرفت حاصل کر لی، اس دنیا میں سیدہ کو پہچان لیا، کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ جس طرح سے اس کی توان اور استعداد ہے، جتنی اس کے اندر صلاحیت ہے، فقد ادرک لیلۃ القدر، تو اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا، اس کی زندگی 1000 گنا بہتر ہو جائے گی۔ کس طرح سے؟ کہ سیدہ کی معرفت حاصل کر لی۔ اس مسئلے کو میں مزید آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں، وہ اس طرح سے کہ اگر آپ توجہ فرمائیں، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، بلکہ دعا ہے جو حضرت زرارہ کو تعلیم دی۔ اس دعا کے اندر، وہ دعا بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی حقائق پر، بہت ہی معارف پر مبنی دعا ہے کہ اس کے صرف چند جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور زیادہ وضاحت نہیں کروں گا۔ اس دعا کے اندر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زرارہ سے کہتے ہیں کہ جب کبھی امتحان درپیش ہو، جب مشکلات میں گھر جاؤ تو اس دعا کو پڑھا کرو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم عرفنی نفسک، اے اللہ تو مجھے اپنی معرفت سے بہرہ مند فرما۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ، اے اللہ، اے پروردگار، اگر تو نے مجھے اپنی معرفت سے بہرہ مند نہیں کیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں گا۔ اللہم عرفنی رسولک، اے اللہ مجھے اپنے رسول کی معرفت عنایت فرما۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، اے اللہ اگر تیرے رسول کی معرفت مجھے حاصل نہ ہوئی تو تیری حجت کی معرفت بھی حاصل نہیں ہوگی۔ اللہم عرفنی حجتک،
اے پروردگار مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما. فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ، اگر اللہ تو نے مجھے اپنی حجت کی معرفت سے بہرہ مند نہیں کیا، زَلَلْتُ عَن دِینِی، تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. اس دعا کے اندر، ان چند جملوں کے اندر معارف کا ایک سمندر سمو دیا ہے امام صادق علیہ السلام نے. صرف ایک مسئلے کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. معرفت الہی سے معرفت حجت تک کا سفر. اللہ کی معرفت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اگر ہمیں خداوند متعال کی معرفت نہیں ہوگی، اگر خداوند متعال کے وجود کا احساس ہم اپنی فطرت میں نہیں کریں گے، تو قطعاً یاد رکھیے گا جب کوئی اللہ کا نبی ہمیں غیب کی خبر دے گا تو ہم نہیں مانیں گے. بھئی نبی کا بنیادی طور پر کام کیا ہے؟ نبی کیا کرتے ہیں؟ نبی بنیادی طور پر اس دعوے کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں کہ دیکھو میں اللہ کا نمائندہ ہوں، میں غیب کی خبریں لے کر آیا ہوں. اگر ہمارے وجود میں اللہ کی طرف سے اس کی معرفت موجود نہ ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اس نبی کی طرف توجہ ہی نہیں کریں گے. ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اللہ کے وجود کو اپنے وجود میں احساس ہی نہیں کر رہے، جب اللہ کے ہونے کا احساس ہی نہیں کر رہے، اللہ کی معرفت کے کسی بھی درجے پر نہیں ہیں، تو جب کوئی اللہ کے ہونے کی خبر دے گا تو ہم تسلیم ہی نہیں کریں گے. یہ تو ہمارے باطن کا معاملہ ہے نا، جب تک وہاں سے نہیں جڑیں گے معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. اچھا، اللہم عرفنی رسولک، پروردگارہ جو تو نے اپنا پیغامبر بھیجا ہے، جو پیغام دے کر بھیجا ہے، اس کی معرفت عطا کر. نبی آیا خبر دینے کے لیے کہ اللہ ہے، اور رسول پیغام لے کر آیا. اگر ہمیں نبی اور رسول کی معرفت نہیں ہوگی، نتیجہ کیا ہے؟ ہم عمل نہیں کریں گے. اگر ہم اللہ کے پیغام پر عمل نہ کریں تو کل کو خداوند متعال ہمارے بارے میں جب ہمیں معرفت ہی نہیں ہے تو فیصلہ کیسے کرے گا؟ تو اس کے ساتھ یہ دعا کی جاتی ہے کہ اللہم عرفنی حجتک، پروردگارہ ہمیں اپنی حجت کی معرفت بھی عطا کر. حجت کی معرفت کس لیے؟ کہ حجت وہ شخصیت ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کے درمیان اور ہمارے درمیان واسطہ برقرار ہوتا ہے. انبیاء بھی حجت ہیں. اللہ کل کو اسی حجت کے ذریعے سے ہمارے اوپر دلیل قائم کرے گا، برہان قائم کرے گا کہ دیکھو اس تک بھی میری دلیل پہنچی، اس تک بھی میرا پیغام پہنچا، اس نے عمل کیا، اس کے پاس وہ تمام کے تمام وسائل پہنچے جو تم تک پہنچے، اس نے عمل کیا، تم نے عمل نہیں کیا. تو حجت کی معرفت ہماری زندگی کے اندر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اگر حجت کی معرفت نہیں ہوگی، زللت عن دینی، میں اپنے دین سے پھر جاؤں گا، دین سے گمراہ ہو جائیں گے. ہر انسان جس کو بھی حجت کی معرفت نہیں ہوگی وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ نئے نئے راستوں کی طرف چل پڑے گا. دین کے صحیح راستے پر اسی وقت چلا جا سکتا ہے جب حجت کی معرفت ہو. اس کا تعلق کسی ایک مکتبہ فکر سے نہیں ہے، یہ ایسی حقیقت ہے کہ مسلمانوں کا ہر فرقہ اس کو تسلیم کرتا ہے کہ حجت کی معرفت کے بغیر نہ انبیاء کی معرفت ہوگی، نہ رسولوں کی معرفت ہوگی، نہ ہی خدا کی معرفت ہوگی. تو حجت کی معرفت سب سے زیادہ اہم نوعیت کی معرفت ہے. حجت کون ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں نحن حجت اللہ علی خلقہ، ہم اللہ کی حجت ہیں اس کی مخلوقات پر. یہاں سے سیدہ کی عظمت سمجھیے گا کہ امام عسکری علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قیامت تک اب ہم حجت ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو قیامت تک سلسلہ امامت چل رہا ہے، جو سلسلہ حجت چل رہا ہے، نحن حجت اللہ علی خلقہ، ہم اللہ کی مخلوقات پر حجت ہیں. وجدتنا فاطمہ، توجہ کیجئے گا، وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، اور ہماری دادی فاطمہ اللہ کی حجت ہیں ہم پر. یعنی اللہ اور ائمہ کے درمیان جو واسطہ ہے اس کا نام فاطمہ ہے. یہ ہے عظمت فاطمہ. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کا ایک پہلو اور نمایاں کر دیتا ہوں معرفت کا.
اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ جو دعا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس کے اندر دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک سلسلہ حجج ہے، سلسلہ انبیاء ہے، اور دوسری طرف دین ہے کہ اگر ان کی معرفت نہیں ہوگی تو دین سے بے بہرا ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. لہٰذا انبیاء کی معرفت، حجج الہیہ کی معرفت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اس سے پہلے کہ میں اس نقطے کو، اس مسئلے کو مزید واضح کروں، آپ کی سماعتوں کو ایک مرحلہ آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں. دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ہر وہ کام جو ہمارے نفع کے لیے ہو، جب تک کامل نہ ہو وہ اپنے ہر مرحلے پر مفید ہے، بہتر ہے، لیکن جب تک کامل نہیں ہوتا اس وقت تک بعض اوقات وبال جان بن جاتا ہے اگر کامل نہ ہو. اگر کامل ہو جائے تو اس کا ہر مرحلہ ہمارے لیے مفید ہے. میں مثال کے ذریعے سے عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. دیکھیں آپ کے شہر میں یا اس ہمارے کراچی کے اندر سڑکیں بن رہی ہیں بعض علاقوں کے اندر. جب سڑک تعمیر کی جاتی ہے، روڈ تعمیر کی جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے اہل علاقہ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اہل علاقہ جانتے ہیں کہ یہ کام ہمارے لیے مفید ہے، ہمارے لیے فائدہ مند ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اہل علاقہ اس سڑک بننے کے لیے، اس روڈ کی تعمیر کے لیے جتنی بھی مشکلات آتی ہیں اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں. اس سڑک کی تعمیر کے لیے اینٹ اور پتھر آتے ہیں، تارکول آتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں آتی ہیں، بڑی بڑی مشینری آتی ہے، گلیاں بلاک ہو جاتی ہیں، دھول مٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہر وقت گاڑیاں چلنے کے جو شور ہے، سڑک کی تعمیر کے لیے جو وہ بڑی بڑی مشینری چل رہی ہوتی ہے، بلڈوزر چل رہے ہوتے ہیں، اور اگر کام 24 گھنٹے ہو رہا ہو تو نہ دن کا سونا نصیب ہوتا ہے نہ رات کا سونا نصیب ہوتا ہے. انسان عجیب پریشانی میں ہوتا ہے. لیکن ان تمام مراحل کے باوجود، ان تمام سختیوں کے باوجود انسان کو یہ تمام مراحل اچھے لگتے ہیں. ان سب مراحل کو انسان تعریف کی نظر سے دیکھتا ہے، ستائش کی نظر سے دیکھتا ہے کہ ہاں الحمدللہ آج پتھر آ گئے، آج تارکول آ گیا، اور اس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں مسلسل. آج گاڑیاں آ گئیں، بڑی گاڑیاں آ گئیں، آج فلاں چیز آ گئی، اور کام جاری ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی یہی عوام جو ہر مرحلے پر اس تمام کام کی تعریف کر رہی تھی، اگر آدھے کام میں یا تقریباً مکمل ہونے سے تھوڑا سا پہلے ٹھیکیدار فرار کر جائے، کام کو درمیان میں چھوڑ دیا جائے، اہل محلہ کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ کام کہ جو اب تک ہر مرحلے پر قابل تعریف تھا وہ ایک مصیبت بن جائے گا اہل محلہ کے لیے. ٹھیکیدار کو بھی برا بھلا کہیں گے، حکومت کو بھی برا بھلا کہیں گے، ہر فرد کو برا بھلا کہیں گے. جب بھی وہاں سے گزریں گے اس مسئلے سے ناراحت ہوں گے، ناراض ہوں گے، اظہار ناپسندیدگی کریں گے. یہ کیوں ہے؟ کہ کام مکمل نہیں ہوا. ایک اچھا کام تھا، مکمل نہیں ہوا، لہذا ناپسندیدہ ہو گیا. یا حکومت کسی مسئلے کو، مثلا کسی بیماری کے خاتمے کے لیے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم ایک ہسپتال بنا دیتے ہیں، ایک یونیورسٹی بناتے ہیں کہ جہاں اس بیماری کے خاتمے کے لیے بچوں کی تربیت کی جائے. اچھا کام ہے، اچھا فیصلہ ہے کہ اس بیماری کے خاتمے کے لیے ماہر ڈاکٹروں کی ایک ٹیم تشکیل دی جائے. اس کے لیے یونیورسٹی کے لیے زمین خریدی گئی، اچھا کام ہے. زمین خریدنے کے بعد اس کے اوپر عمارتیں بنائی گئیں، اچھا کام ہے. اس کے لیے بجٹ مخصوص کیا گیا، یہ مرحلہ بھی بہت اچھا ہے. دنیا بھر سے پڑھانے کے لیے ڈاکٹر لائے گئے، یہ کام بھی اچھا ہے. ڈاکٹر لانے کے بعد نصاب تدوین کیا گیا، بہت اچھا کام ہے. لائبریری بنائی گئی اس کے لیے، بہت اچھا کام ہے. لیکن یہ سب اچھے کام کرتے کرتے ایک مرحلے پر پڑھائی شروع کرنے سے پہلے، تعلیم کا کام شروع کرنے سے پہلے کام روک دیا جائے تو وہ جو تمام اچھے کام تھے وہ قابل سرزنش ہو جائیں گے. وہ ایسے کام ہو جائیں گے کہ جن کی وجہ سے انگلی اٹھائی جائے گی کہ تم نے یہ قوم کا پیسہ برباد کیا، تم نے قوم کا وقت برباد کیا. نتیجہ کیا ہوگا؟ نہ وہ بیماری ختم ہوگی، نہ بچے ڈاکٹر بنیں گے، بلکہ معاشرے کے لیے ایک مصیبت میں تبدیل ہو جائیں گے. یہاں تک میں نے آپ کی خدمت میں مثالوں کے ذریعے سے اس حقیقت کو روشن کر دیا کہ ہمارا یہ مزاج ہے، جب تک کام مکمل نہ ہو
نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ کام کہ جو بہتر ہوتا ہے وہ بدتر ہو جاتا ہے، وہ ایک مصیبت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ خداوند متعال نے قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے دو کاموں کا اہتمام کیا، ایک دین کا اہتمام کیا، ایک دین کو پہنچانے والے سلسلے کا اہتمام کیا۔ دین کا جو اہتمام کیا، دین کو ہر مرحلے پر مکمل کرتا چلا گیا۔ حضرت نوح سے شریعتوں کا سلسلہ شروع کیا، شریعتیں آتی گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچ کر دین کو ایسے مکمل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ دین اس وقت مکمل ہوگا کہ جب تم آخری پیغام کو پہنچا دو گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام دے دیا گیا کہ اگر آپ نے ہمارے پیغام کو نہ پہنچایا تو رسالت کو نہ پہنچایا، یعنی دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ غدیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تکمیل کا اعلان کرتے ہوئے یہ فرمایا، من کنت مولا ہو فعلی مولا۔ یہ دین کی تکمیل کا اعلان ہے، اور خود خداوند متعال نے بھی ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا پروگرام جو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے تھا۔ دین کی تکمیل حضرت علی علیہ السلام کی امامت سے ہو رہی ہے، حضرت علی کی امامت کے اعلان سے ہو رہی ہے۔ اور دوسرا سلسلہ کیا ہے؟ وہ انبیاء ہیں جو اس دین کو لے کر آ رہے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، توجہ کیجئے گا عظمت سیدہ کو سمجھنے کے لیے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ما تکاملت النبوۃ لنبی، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی نبوت کو اس وقت تک کامل نہیں کیا، حتی اقر بفضلها ومعرفتها، جب تک اس نبی نے سیدہ کی عظمت اور معرفت کا اقرار نہیں کر لیا۔ دین کامل ہو رہا ہے تو علی کی ولایت سے نبوت کا سلسلہ قائم ہو رہا ہے، نبوت کی تکمیل ہو رہی ہے تو وہ جناب سیدہ سے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کفو نہیں تھا، اور اگر سیدہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفو نہیں تھا۔ یہ ہے عظمت سیدہ، یہ ہے معرفت سیدہ کا قیمت، یہ ہے معرفت سیدہ کی ارزش، قیمت، اہمیت۔ بس سیدہ کی معرفت کی اہمیت کا ایک پہلو اور آپ کی خدمت میں نمایاں کر دیتا ہوں۔ یہ اہمیت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بی بی کی شہادت کے بعد ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر معرفت سیدہ کو شامل کر لیں۔ سیدہ کی معرفت کو سمجھنے کا ایک پہلو اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ یہ کہ سیدہ کی معرفت کے حوالے سے ابھی میں نے آپ کی خدمت میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کی تھی کہ بی بی ہم پر حجت ہیں، ہم اللہ کی حجت ہیں اور بی بی ہم پر حجت ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حجتوں کی معرفت اگر سمجھ میں آ جائے گی نا تو خود بخود سیدہ کی معرفت سمجھ میں آ جائے گی۔ یعنی وہ حجج الہیہ جو مخلوقات اور اللہ کے درمیان فاصلہ ہیں، جو رابطہ ہیں، اگر ان کی معرفت کو سمجھ لیں گے تو سیدہ کی معرفت اس سے ایک درجہ اوپر ہے، سیدہ کی معرفت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ ان کی معرفت کا صرف ایک پہلو آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ ایک حدیث ہے جسے حدیث معرفت کہا جاتا ہے، اہل سنت اور شیعہ کتب حدیث کے اندر متعدد طرق سے موجود ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ اگر کوئی شخص اپنے زمانے کی حجت، اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر دنیا سے چلا جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ وہ گویا کہ ایسے ہی دنیا سے جا رہا ہے جیسے زمانہ جاہلیت میں دنیا سے گیا ہے۔ جاہلیت کی موت، یعنی اگر کوئی شخص سیدہ کی اولاد کو پہچانے بغیر، اس حدیث میں اور احادیث کے اس مجموعے کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ امام خود جا کر اپنی معرفت کروائے اور لوگ نہ پہچانے، حجج الہیہ خود جا کر لوگوں کے سامنے کہیں کہ میں حجت ہوں اور لوگ معرفت حاصل نہ کریں، لوگ نہ پہچانے تو تب جاہلیت کی موت مرے گا۔ نہیں، بلکہ ہر انسان پر واجب ہے
کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے، اپنے زمانے کی حجت کی معرفت حاصل کرے. اگر کوئی شخص یہ معرفت حاصل نہ کرے، اس معرفت کے حصول میں کوتاہی کا مرتکب ہو، تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا. بس اب آپ خود سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص سیدہ کے بیٹوں کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے تو جاہلیت کی موت مرتا ہے، اور اگر کوئی سیدہ کی معرفت کے بغیر. اور معاملہ اس وقت پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ جب سیدہ خود اپنا تعارف کروائیں، خود اپنی معرفت کروانے پر مجبور ہو جائیں. یہ بہت ہی تاریخ اسلام کا ایک دردناک باب ہے کہ سیدہ اپنے تعارف پر خود مجبور ہوئیں، لوگوں کو بتانے پر مجبور ہوئیں کہ لوگوں مجھے پہچانو، میں فاطمہ ہوں. 3 مقامات ہیں نبی کی رحلت کے بعد کہ سیدہ نے اپنا تعارف خود کروایا ہے. پہلا مرحلہ رحلت رسول کے بعد امت نے فیصلہ کیا کہ علی سے بیعت لینی ہے، ہر حال میں علی سے بیعت لینی ہے. علی سے بیعت لینے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، علی کو یا بیعت پر مجبور کیا جائے گا یا علی کو قتل کر دیا جائے گا. دربار سے متعدد لوگوں کو بھیجا گیا کہ جاؤ علی کو بلا کر لاؤ. 1-2 مرتبہ قاصد گئے، واپس آئے، آ کر کہنے لگے کہ ہم جب بھی علی کو بلانے کے لیے جاتے ہیں دروازے پر بنت رسول آ جاتی ہیں. ایک شخص بول کر کہتا ہے مالی وللمرأة، مجھے اس عورت سے کیا لینا دینا. یہ کہہ کر ایک لشکر تیار ہوا، ایک گروہ تیار ہوا جو دروازہ سیدہ کی جانب لکڑیاں لے کر چلا ہے. یہ گروہ دروازہ سیدہ پر پہنچ کر یہ آواز دیتے ہیں کہ ابو الحسن کو باہر نکالو، ابو الحسن کو باہر نکالو. اگر علی کو باہر نہ نکالا گیا تو دروازے کو آگ لگا دی جائے گی، ہم دروازہ توڑ کر، دروازہ جلا کر گھر میں داخل ہو جائیں گے. یہ وہ پہلا مرحلہ ہے، یہ وہ پہلی منزل ہے جہاں سیدہ اپنا تعارف کروانے کے لیے مجبور ہوئیں. سیدہ کہتی ہیں کیا کہا؟ اس گھر کو آگ لگا دو گے؟ کس گھر کو آگ لگا دو گے؟ جس گھر کے اندر فاطمہ بنت محمد ہے، جس گھر کے اندر میں رہتی ہوں، جس گھر کے اندر نبی کے بچے رہتے ہیں، جس گھر کے اندر حسن اور حسین رہ رہے ہیں. یہ آواز آتی ہے وَإِن، اگر ہیں تو ہوا کریں، ہمیں آپ لوگوں کے رہنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا، ہمیں آپ کے رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بس یہ کہہ کر دروازے کے قریب لکڑیاں رکھ کر آگ لگا دی گئی. کچھ ہی وقت گزرا ہے، لکڑیوں نے دروازے کو جلایا. ایک شخص نے پیر کی ٹھوکر سے دروازے کو کھولا. دروازے کے دوسری سمت سیدہ کھڑی تھی. بس دروازے کا گرنا تھا کہ سیدہ دیوار اور در کے درمیان آ گئیں. سیدہ نے فوراً آواز دی یا فضۃ خذینی، اے فضہ مجھے تھام لو، میرا محسن شہید ہو گیا. فضہ نے علی ابن ابی طالب کو آواز نہیں دی، فضہ نے مشکل کشا کو آواز نہیں دی. مشکل کشا گھر میں موجود ہیں، علی مرتضیٰ گھر میں موجود ہیں، لیکن سیدہ نے آواز نہیں دی. چونکہ سیدہ جانتی ہیں کہ علی کا امتحان، علی کی غربت بڑی زیادہ ہے، علی کا امتحان بہت عظیم ہے. سیدہ نے علی کو روکنے کی کوشش کی. مجمع گھر کے اندر داخل ہوا. بس مجمع کا گھر کے اندر داخل ہونا تھا. کچھ ہی وقت کے بعد علی کی گردن میں رسی ملاحظہ کی. یہ مجمع علی کو گھر سے باہر لے کر جانا چاہتا ہے. سیدہ نے حضرت فضہ کا سہارا لے کر حضرت علی کی سمت بڑھی. گلی میں بعض روایات کے مطابق کوچے کے اندر سیدہ نے علی کی کمر میں موجود پٹکے پر ہاتھ ڈالا. ایک شخص نے اشارہ کیا. سیدہ کے ہاتھوں پر نیام کی ضربیں پڑنا شروع ہوئیں. سیدہ کے ہاتھ اور بازو نیلے ہو گئے، لیکن سیدہ نے علی کے ہاتھ کو اس وقت تک نہیں چھوڑا، اس پٹکے کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک سیدہ بے ہوش نہیں ہو گئی.
اجرکم علی اللہ، مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے، مولا سیدہ فاطمہ مظلومہ کے غم کے علاوہ کسی غم میں آپ کی آنکھوں کو تر نہ کرے۔ عزاداران مظلوم کربلا، سیدہ نے یہ پہلی منزل تھی کہ اپنا تعارف کروایا۔ ارے دوسری منزل کہاں ہے؟ دوسری منزل سیدہ کے حق کو غصب کر لیا گیا۔ سیدہ دربار میں آئیں، دربار میں آ کر دعوی ہبہ کیا، دعوی میراث کیا، دونوں دعووں کو جھٹلا دیا گیا، دونوں دعووں کا انکار کر دیا گیا۔ بس دونوں دعووں کا انکار کرنا تھا، سیدہ نے خطبہ دینا شروع کیا۔ اس خطبے میں سیدہ نے اپنا تعارف کروانا شروع کیا۔ سیدہ کہتی ہیں ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، اے لوگوں مجھے پہچانو، اے لوگوں میری معرفت حاصل کرو، میں فاطمہ ہوں، میں بنت پیغمبر ہوں۔ یہ دوسرا مقام ہے کہ جہاں سیدہ نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ تیسری منزل، تیسرا مقام مدینے کی گلیاں ہیں، مدینے کی تاریک گلیاں ہیں۔ مدینے کی تاریک گلیوں میں زخمی حالت میں سیدہ فاطمہ الزہرا علی مرتضیٰ کا سہارا لے کر مدینے کی گلیوں میں اصحاب کے دروازوں پر، انصار کے دروازوں پر جاتی ہیں، جا کر عرض کرتی ہیں، جا کر فرماتی ہیں کہ اے لوگوں مجھے پہچانو، علی کا ساتھ دو، میں بنت رسول تمہارے دروازے پر آئی ہوں۔ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، سیدہ سے معذرت کر لی۔ بس وہ دن تھا، اس دن کے بعد سیدہ خانہ نشین ہو گئیں، سیدہ گھر میں بیٹھ گئیں۔ سیدہ گھر میں بیٹھنے کے بعد بس گریہ کیا کرتی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رویا کرتی تھی، مرثیہ پڑھا کرتی تھی۔ نہ جانے مرثیے میں ایسا کیا کہتی تھی کہ ایک دن مدینے کے لوگوں نے علی مرتضیٰ سے کہا کہ اے علی، سیدہ کے رونے کی آواز نے ہمارے دن اور رات کا چین چھین لیا ہے، سیدہ سے کہیں کہ یا دن میں گریہ کریں یا رات میں گریہ کریں۔ عزاداروں مجھے بتاؤ کہ امام علی نے کس طرح سے جا کے سیدہ کی خدمت میں یہ عرض کیا ہوگا کہ مدینے کے لوگ تمہارے رونے سے راضی نہیں ہیں۔ بس عزاداروں علی نے ایک کام یہ کیا کہ جنت البقیع میں تشریف لے گئے، ایک درخت کے سائے میں ایک سائبان بھی بنا دیا کہ سیدہ آپ دن میں یہاں جا کر گریہ کر لیا کریں۔ سیدہ اپنے بچوں کو لے کر ہر روز وہاں گریہ کرتی، وہاں مرثیہ پڑھا کرتی، وہاں مصائب اور بین کیا کرتی تھی۔ اس مرثیے سے، سیدہ کے ان بینوں سے تنگ آ کر کچھ لوگوں نے وہ سائبان جلا دیا، کچھ لوگوں نے وہ درخت کاٹ دیا کہ سیدہ یہاں پر بھی گریہ نہ کر سکیں۔ بس اس دن کے بعد سے سیدہ گھر کے اندر تشریف فرما ہوئی۔ بس عزاداروں ایک دن جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت اسماء سے کہا کہ اسماء، مدینے کے لوگوں نے مجھے خانہ نشین کر دیا ہے، لیکن اسماء یہ تو بتاؤ کہ مدینے کی حالت کیا ہے، مدینے کے لوگ اب کیسا محسوس کر رہے ہیں، مدینے میں علی کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ جناب اسماء کہتی ہیں اے بنت رسول، میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ اب علی کے سلام کا جواب نہیں دیتے، مدینے کے لوگ علی سلام کرتے ہیں، مدینے کے لوگ اب علی کو سلام نہیں کرتے۔ جناب سیدہ نے جب یہ سنا کہ مدینے کے لوگ علی کو سلام نہیں کرتے تو جناب سیدہ نے گریہ شروع کیا۔ بی بی سوائے پیغمبر کے کسی چیز پر گریہ نہیں کرتی تھی۔ علی جب گھر میں تشریف لے کر آئے تو علی سے بی بی نے سوال کیا کہ اے علی، میں نے یہ خبر سنی ہے کہ مدینے کے لوگ اب آپ کو سلام نہیں کرتے، مدینے کے لوگ اب آپ کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ امیر المومنین سیدہ کے قریب بیٹھے، قریب بیٹھنے کے بعد کہا کہ سیدہ میری غربت اس سے بڑھ چکی ہے، میری امتحان اس سے عظیم تر ہو چکا ہے، میں اب سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے۔ بس سیدہ نے یہ سننا تھا۔ اسماء سے کہا اے اسماء آؤ ذرا مصلی بچھا دو میرا عبادت کا۔ جناب اسماء نے مصلی بچھایا ہے، بی بی نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد بی بی نے دونوں ہاتھ اٹھا کے خدا کی بارگاہ میں دعا کی۔ بی بی مستجاب الدعوات تھی، دعا فرمائی ہے بی بی نے کیا دعا فرمائی ہے؟ اللہم عجل وفاتی، اے میرے پروردگار میری موت میں تعجیل فرما۔
اجرکم علی اللہ، مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں جو مومن اس ذکر سیدہ کو سماعت کر رہا ہے، پروردگارہ اس پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں معارف اہل بیت کو، معارف جناب سیدہ کو، سیرت جناب سیدہ کو بہتر انداز میں بیان کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس بیماری کرونا سے عالم بشریت کو، خاص طور پر مسلمانوں اور مومنین کو محفوظ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین اس بیماری میں کرب اور رنج و مصیبت میں مبتلا ہیں، پروردگارہ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو مومنین رنج و مصیبت میں مبتلا ہیں پروردگارہ ان کے رنج و مصائب کا خاتمہ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ملت جعفریہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ پروردگارہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو دنیا کے برتر اور بہتر ممالک میں قرار دے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت کا ظہور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔